الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی جتنے لوگ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور جتنے ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، اللہ تعالی تمام کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ تو سامنے بھی جگہ خالی ہے تو سامنے آ جائیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ الرحیق المختوم کا یہ درس ہے جو ہمارے ساتھ سیرت کا درس ہے، جو روزانہ کا جو ہم سنتے ہیں۔ تو کل کے درس میں ہم نے سنا کہ یہودیوں میں ایک آدمی تھا، اس کا نام کیا تھا؟ کعب بن اشرف، کعب بن الاشرف۔ آپ نہیں تھے کل، تو آج ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ تو کعب بن الاشرف یہ یہودیوں کا ایسا آدمی تھا جس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے بڑی جلن اور عداوت تھی۔ ایسے بہت سارے ہوتے ہیں، مسلمانوں سے، اسلام سے ان کو خار ہوتا ہے، خامخواہ کی دشمنی ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا نہیں ہوتا، کبھی اسلام کو پڑھا نہیں ہوتا، کبھی اسلام مسلمانوں کو آزمایا نہیں ہوتا ہے۔ میڈیا سے جو کچھ سنتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کعب بن اشرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی دیا کرتا تھا، اذیت پہنچایا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان کرتا تھا۔ ایسا اگر کوئی آپ کا دشمن ہو تو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو اسلام کا دشمن تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بڑا مالدار بھی تھا، لوگوں کو پیسے، تجارت میں پیسے لگاتا تھا، سرمایہ دار تھا، اور پھر بڑا حسن و جمال کا مالک تھا، بڑا خوبصورت بھی تھا، بڑا خوبصورت آدمی تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعی ایسا ہوا؟ مسلمان جیت گئے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان جیت جائیں گے، لیکن جب بتایا گیا کہ نہیں مسلمان جیتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو زمین کے اوپر، روئے زمین کا شکم اس کے پشت سے بہتر ہے، یعنی ایسی بات کہا کہ زمین کا جو اوپری حصہ ہے اندر کے حصے سے بہتر ہے، یعنی عجیب، اسے یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ تو اس کے بعد اس نے ایسا کیا کہ خود مکہ گیا، مکہ جا کر مکے کے لوگوں کو بھڑکایا، مکے کے لوگوں کو طرح طرح سے انتقام لینے پر ابھارا کہ آپ کے اتنے لوگ مارے گئے، 24 آدمی بدر کے کنویں میں ڈالے گئے، آپ لوگوں کو اس کا بدلہ لینا چاہیے، انتقام لینا چاہیے۔ تو اس پر قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوئی، اور جیسے کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ مکے والوں نے پوچھا کعب بن الاشرف سے کہ ہم لوگ بہتر ہیں یا مسلمان بہتر ہیں؟ تو کعب بن اشرف یہودی تھا، اہل کتاب، تو اس کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ مسلمان بہتر ہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ بہتر ہیں۔ آدمی جب دشمنی پر آتا ہے تو سفید کالا نظر آتا ہے، کالا سفید نظر آتا ہے۔ ساتھ ساتھ کعب بن اشرف نے مدینہ پہنچ کر صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں شعر گوئی کرنا شروع کی، فلاں کی بیوی ایسی ہے۔ یہ بڑا ہولناک جرم تھا، مردوں کے حساب سے ٹھیک تھا، مردوں کے حساب سے بول رہا تھا، اور اس سے بھی بڑا جرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا تھا۔ یہ تو قرآن نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا، صحابہ کرام کو تکلیف دینے والا، اور صحابہ کرام کی عورتوں کے تعلق سے شعر گوئی کہنے والا، واہیات اشعار کہتا تھا، بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر میں یہ سب ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن الاشرف سے نمٹے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہو گیا۔ اب کعب بن اشرف کے لیے کیا ہو گیا؟ ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کون ہے جو کعب بن الاشرف سے نمٹے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، اللہ اور اس کے رسول کو اس نے تکلیف دی۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ کون کعب بن الاشرف سے نمٹے گا تو 6 آدمی اس کے لیے تیار ہو گئے. 6 تھے 5 اس میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا جو کعب بن الاشرف کے دودھ پینے والے ساتھ دودھ پیے بھائی تھے، حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر. یہ 5 آدمی اس کام کے لیے تیار ہوئے کہ کعب بن الاشرف کو ٹھکانے لگانا ہے. بڑا کام تھا اس لیے کہ وہ مالدار تھا، حسین و جمیل تھا، اپنے قلعے میں بند ہوتا تھا. اس تک رسائی ممکن نہیں تھی، اس تک پہنچنا ممکن نہیں تھا. تو اس 5 آدمیوں کے جو امیر تھے وہ محمد بن مسلمہ تھے. تو جب بھی کوئی جماعت بنے گی اس کا کیا ہوگا؟ امیر رہے گا. تو امیر کا وجود اطاعت سے ہے، اس کی بات مانی جائے تبھی تو وہ امیر ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ خزانچی ہوتا ہے، خزانہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے، خزانچی کا عہدہ تو ہوتا ہے لیکن خزانہ خالی ہوتا ہے. امیر ہوتے ہیں، اطاعت نہیں ہوتی. تو یہ چیز اسلام یہ نہیں کہتا ہے لا امارت الا بالطاعہ. امارت کا تصور ہی کس سے ہے؟ اطاعت اور فرمانبرداری. لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعت الا بالامارہ ولا امارت الا بالطاعہ. اطاعت اور فرمان. تو ان 5 آدمیوں کے جو امیر بنے ہیں وہ محمد بن مسلمہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ کون نمٹے گا کعب بن الاشرف سے، تو اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کس حد تک ہم کو کس حد تک جانا ہے؟ کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کیا کہا؟ ہاں. حالات ویسے تھے. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیں. جب ہم جائیں گے اس کے پاس تو آپ کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے ہم کچھ باتیں وہاں کہیں گے، تو کیا آپ ہم کو اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے. اس کو اس کے پاس اپنا اعتماد اور بھروسہ پیدا کرنے کے لیے تم لوگ کچھ کہہ سکتے ہو. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور بولے یہ آدمی سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ مانگتے رہتے ہیں. ہمیشہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ صدقہ مانگتے رہتے ہیں. اور ریئلی ہم لوگ بہت تکلیف میں ہیں. یہ صدقہ دیتے دیتے ہم کیا ہیں؟ بہت مشقت میں، تکلیف میں. تو کعب بن اشرف یہودی تھا، پہلے سے جلا بھنا بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ ابھی تو کیا ہے، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی بعد میں آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. اس نے کہا واللہ ابھی تم لوگ اکتا جاؤ گے، آئندہ حالات ایسے آئیں گے کہ تم لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ اکتا جاؤ گے. تو اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا کریں، اب ہم لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. ہم لوگ جب مسلمان ہو چکے ہیں، اس کے ماننے والے بن چکے ہیں، پیروکار بن چکے ہیں، تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اس کا ساتھ چھوڑیں. کیا بولے؟ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑیں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ انجام کیا ہوتا ہے. انجام کیا ہوتا ہے؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب بن اشرف سے کہا کہ چونکہ ہم سے بار بار صدقہ مانگا جاتا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ بڑے مالدار ہیں، آپ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ دے دیں. کیا بولے؟ 1 وسق یا 2 وسق کیا دے دیں؟ غلہ دے دیں.
جیسے ہمارے پاس کنٹال حساب ہے، ویسے عرب کا جو تولنے کا حساب کیا تھا؟ وسق۔ وسق جسے کہتے ہیں ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے۔ صاع ایک پیمانہ ہوتا ہے جو ماپا جاتا ہے، تو ایک صاع 2175 گرام، 2175 گرام۔ تو اس حساب سے اگر مان لیں تو ایک وسق جو ہوتا ہے 130 کلو 500 گرام، 130 کلو 500 گرام ایک وسق کا ہوتا ہے۔ تو 2 وسق انہوں نے مانگے تو لگ بھگ 260 کلو، 270 کلو مانگے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ کعب بن اشرف سے، یہ مسلمانوں کی جو ٹیم ہے مانگ رہے ہیں۔ اب کعب کیا تھا؟ وہ تو ان لوگوں کا ٹائپ تھا، اس کا کیا، وہ بورڈ لگاتے نہیں، کچھ لے کے دیتے نا، ان لوگوں کا ٹائپ تھا۔ اس نے کیا کہا، میرے پاس کچھ چیز رہن رکھو، میں دوں گا لیکن میرے پاس کیا رکھو؟ رہن بولے تو گروی رکھو، کچھ چیزیں گروی رکھو۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ کیا پسند کریں گے؟ آپ کیا پسند کریں گے کہ ہم آپ کے پاس گروی رکھیں؟ تو وہ تو یہودی تھا، بے حیا، فحش پرست، فحش کا پرستار۔ اس نے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھو۔ کتنے؟ 260 کلو کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ گھر کی عورتوں کو گروی مانگ رہا ہے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو روشنی عطا کی تھی، فراست عطا کی تھی، جھٹ سے انہوں نے جواب دیا، بھلا ہم اپنی عورتوں کو آپ کے پاس کیسے رہن رکھیں؟ آپ عرب کے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس کی تعریف بھی کر دی، اپنی عزت بھی بچا لی۔ تو بہت بڑی چیز تھی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھلا ہم اپنی عورتوں کو آپ کے پاس کیسے رہن رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں۔ خوش ہو گیا؟ خوش ہو گیا؟ کون نہیں خوش ہوگا؟ بولیں گے آپ خوبصورت ہیں تو خوش نہیں ہوگا؟ کالے سے کالا آدمی بھی کیا ہو جائے گا؟ آپ اسمارٹ ہیں تو کیسے ہوگا؟ خوشی سے باچھیں کھل جائیں گی۔ کیا شعیب صاحب؟ سب خوش ہو جائیں گے۔ تو خوش ہو گیا۔ تو اچھا، پھر اس نے کہا کہ اچھا ایسے کرو، تم اپنے بیٹوں کو میرے پاس رہن رکھو۔ یہ ساری کاروائی کتنے اناج کے لیے ہو رہی ہے؟ 260 کلو، 260-70 کلو کے لیے اگر لگا لیں حساب، اپنے بیٹوں کو رکھ دو۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ 1 وسق یا 2 وسق کے بدلے تمہارے باپ نے تمہیں گروی رکھ دیا تھا۔ لوگ کل سوسائٹی میں کیا کہیں گے؟ او بچے، تم وہ ہو جس کو تمہارے باپ نے گروی رکھ دیا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب مطلب پر آئے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر کیا کہا؟ البتہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہتھیار، ویپنس آپ کے پاس گروی رکھ سکتے ہیں۔ کیا رکھ سکتے ہیں؟ ویپنس رکھ سکتے ہیں، ہتھیار رکھ سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ ہتھیار لے کے اس کے پاس جانے کے لیے اتنی بڑی کہانی بنانی پڑی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کیا کہا اس نے؟ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ اس کے بعد اور ایک پانچوں میں اور ایک صاحب تھے، ابو نائلہ، جو اس کے رضاعی بھائی تھے، انہوں نے بھی سیم اسی طرح جا کر اس سے اپنا دکھڑا سنایا، ارے محمد بہت مانگتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ابو نائلہ اس کے پاس آئے، اور وہ چونکہ شاعر تھا، کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، شعر و شاعری سناتے رہے۔ پھر بولے بھائی اشرف، میں ایک مطلب سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ آج بنا مطلب کے کون کس سے ملتا ہے؟ لیکن وہ مطلب یہ تھا کہ اسلام کا غلبہ ہو، اسلام کا دشمن ختم ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اشرف، میں تمہارے پاس ایک مطلب سے آیا ہوں
ایک ضرورت سے آیا ہوں، میں اسے بولنا چاہتا ہوں، ذرا راز میں رکھنا، میں جس مقصد سے آیا ہوں اسے ذرا کیا کرنا، راز میں رکھنا۔ کعب بن الاشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گا۔ ابو نائلہ نے اب پھر اپنی بات شروع کی، یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ آئے ہیں تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، ہماری راہیں بند ہو گئی ہیں، ہمارے بچے بیوی برباد ہو رہے ہیں، جانوں پر بن آئی ہے، ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں۔ یعنی بتایا کہ حالت بہت تنگ ہے اور یہ صدقہ مانگ رہے ہیں۔ یہی بات کس نے کہی تھی؟ محمد بن مسلمہ نے۔ یہی بات ابو نائلہ نے بھی کہا۔ تو بات کرتے کرتے ابو نائلہ نے کہا کہ میرے اور بھی دوست ہیں، سب کی یہی پریشانی ہے، تو آپ ایسا کریں، ان کے ہاتھ آپ کچھ اپنا مال بیچیں، اپنا پیسہ لگائیں اور ان پر احسان کریں۔ اس طرح دونوں کامیاب ہو گئے، ابو نائلہ بھی اور محمد بن مسلمہ بھی۔ تو طے یہ تھا کہ دونوں ہتھیار لے کر آئیں گے اور ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے، اور آنے پر کعب بن اشرف چونکے گا نہیں، الرٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے سے بات طے ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ابتدائی مرحلہ مکمل کر لینے کے بعد 14 تاریخ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے 3 سال ہوئے تھے، 3 سن ہجری، چاندنی رات تھی۔ یہ پورے 5 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کر رہے ہیں 5 آدمی کو، اپنے گھر سے بقیع غرقد تک، بقیع تک آئے، بقیع قبرستان جہاں ہے وہاں تک آئے۔ آ کر سارے لوگوں سے کہا اللہ کا نام لے کر جاؤ۔ کیا بول رہے ہیں 5 لوگوں کو؟ اللہ کا نام لے کر جاؤ۔ اس کا قلعہ بقیع سے ادھر آپ سیدھے جائیں گے تو قباء طرف، قباء سے بھی آگے، چاندنی رات میں لوگ جا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آدمی کو رخصت کیا، کہاں بھیجے ہیں؟ کعب بن اشرف کے قلعے کے طرف، اور خود گھر میں آئے، گھر میں آ کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ سے مناجات میں مشغول ہو گئے، یا اللہ ان 5 لوگوں کو کیا کر، کامیاب فرما۔ تو یہ 5 وہاں پہنچے قلعے میں، جا کر اسے آواز دی ابو نائلہ نے پکارا کعب، چونکہ اس کے بھائی ہوتے تھے۔ تو نوٹ کریں، اس کو دیکھیں، آواز سن کر وہ اپنے بیڈ روم میں تھا، کون؟ کعب بن اشرف۔ رات کا وقت ہے، رات کے وقت میں اچھا برا کب دیر سے ہی صحیح کہاں پہنچ جاتا ہے؟ گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر حد سے زیادہ ہو تو کہیں ادھر ادھر سڑکوں پہ آدمی نظر آتا ہے، لیکن اکثر آدمی کیا ہو جاتے ہیں؟ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے گھر میں تھا، جب آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی جو نئی نویلی دلہن تھی، وہ اپنے نوشا سے بولتی ہے، اس سے کعب بن اشرف سے، اپنے شوہر سے، اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو رات کا وقت ہے، آپ کہاں نکلے ہیں؟ تو ساتھ ساتھ کہہ رہی ہے میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کون بول رہی ہے؟ کعب بن اشرف کی بیوی۔ کہ بھی ایسا ہوتا ہے، اس کا یہ نہیں کہ اسے غیب کا علم تھا، اس نے اپنے اندازے کے مطابق رات کے کچھ حالات دیکھ کر اس نے کہا، تو اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے جو مجھے بلا رہا ہے۔ تو وہ آواز اس نے بھی سنی تھی، تو بیوی نے سن کر کہا کہ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے جواب دیا، اے یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے، یہ میرے فرینڈ ہیں، ہاں میرے دوستاں ہیں، مخلص دوست ہیں ساروں کے۔ کہا تو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو آدمی شریف ہوتا ہے اگر وہ نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس پکار پر بھی ہو جاتا ہے۔ بھلے رات کا وقت ہے، مجھے نام لے کر پکارا گیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ جانا ہے۔
اس کے بعد باہر آیا تو خوشبو میں بسا ہوا تھا. تو کیا ہوتا ہے، بالکل خوشبو آ رہی تھی، بہت بڑھیا تیل لگایا تھا سر میں، ہاں خوشبو میں بسا ہوا تھا. اور خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ سر سے پھوٹ رہی تھی خوشبو. تو ابو نائلہ اپنے ساتھیوں سے پہلے ہی بولے، ابو نائلہ پہلے بول رکھے تھے کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگوں گا. پہلے میں کیا کروں گا؟ کہا تمہارے سر سے کتنی خوشبو آتی ہے، کیا میں ایک بار سونگ لوں؟ تو وہ کیا کرے گا؟ ارے سونگو نا، سر دے گا 1 بار 2 بار، اس کے بعد میں مضبوطی سے پکڑ لوں گا، آپ لوگ کیا کرنا؟ اپنا کام کرنا. تو جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا. چنانچہ کعب آیا، کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں. پھر ابو نائلہ نے کہا کہ ابن اشرف، کیوں نہ ہم شعب عجوز تک چلیں. اس کے بنگلے کے باہر، اس کے فورٹ کے باہر وہ کھیتیاں تھیں، کھجور کی باغات تھے، رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی. تو یہ لوگ کیا بولے، اچھا ذرا وہاں تک ٹہلیں گے نا، اچھا ہے، ماحول اچھا ہے، چاندنی رات ہے. تو راستے میں ابو نائلہ بولے، کہا کہ آج تم نے جو پرفیوم لگایا ہے نا، یہ جو عطر ہے، ایسی عطر میں نے زندگی میں نہیں سونگا. تو یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا. ابھی کیا ہو گیا اس کے اندر؟ ذرا سینہ چوڑا ہو گیا. کہنے لگا، میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے. پہلے کس کی تعریف کیا؟ اپنے عورت کی تعریف کیا کہ میرے پاس جو بیوی ہے، نئی نویلی دلہن، وہ عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے. ابو نائلہ نے سنا، کبھی سامنے والے کی بات بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ سن لینا پڑتا ہے. ابو نائلہ نے سنا، پھر کہا کہ اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگ لوں. کیا بولے؟ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا سر کیا کروں؟ سونگ لوں. وہ بولا ہاں ہاں. ابو نائلہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگھا اور ساتھیوں کو بھی سونگھایا. بولا کہ بڑی اچھی خوش، تم بھی سنو، تم بھی سنو. 5. اچھا کچھ اور چلے. ابو نائلہ نے کہا کہ بھائی ایک بار اور، دل نہیں بھرا، ایک بار اور آپ کا سر ہم سونگ لیتے ہیں. کعب نے کہا ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. ابو نائلہ نے پھر وہی حرکت کی، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا، اسے اطمینان ہو گیا کہ ویسے ہی پوچھتے رہیں گے، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ دیتے رہنا پڑے گا. اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے پھر کہا کہ بھائی ایک بار اور. 3 بار اس نے کہا ٹھیک ہے. اب کی بار ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے، لے لو اللہ کے اس دشمن کو. 3 بار کیا بولے؟ لے لو اللہ کے اس دشمن کو. اتنے میں کئی تلواریں پڑی لیکن کچھ کام نہ دے سکی. اتنی تلواریں مارنے کے بعد بھی کیا ہے؟ کام، فائدہ نہیں ہوا. یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ نے جھٹ اپنی کدال لی اور اس کو سینے پر رکھ کے کیا کرے؟ بیٹھ گئے اور ادھر سے ادھر ہو گئی کدال. اور کہتے ہیں کہ حملے کے دوران اللہ کا دشمن وہی ڈھیر ہو گیا، وہی مر گیا. حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی کہ گرد و بیش میں ہلچل مچ گئی. اتنی زور سے چیخا کہ آس پاس کے علاقے کا گرد و پیش میں کیا ہو گیا؟ ایک دم ہلچل مچ گئی. اور پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، کوئی بھی ایمرجنسی آتی تو قلعے کے اوپر یہ الاؤ جلاتے تھے، وہ خندل جلاتے تھے. مطلب تھے کہ کیا ہے کچھ، تو آس پاس کے جتنے قلعے تھے سب روشن ہو گئے، سب روشن ہو گئے. اور کوئی ایسا قلعہ نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو. سارے لوگ سمجھ گئے کوئی ایمرجنسی ہے، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. لیکن کوئی باہر نہیں نکلا، کوئی باہر نہیں نکلا. لیکن یہ 5 میں ایک صحابی تھے، حارث بن اوس. تو جو حملہ جب ہوا تو تلوار کی نوک ان کو بھی لگ گئی. کسے؟ حارث بن اوس کو خون جانے لگا، جس سے وہ زخمی ہو گئے.
اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ تو 4 آدمی نکل کے سامنے چلے گئے، اندھیرا ہے، دکھ نہیں رہا ہے، اور ان سمجھے کہ حارث بن اوس بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن دیکھا کہ حارث بن اوس ساتھ نہیں ہیں، تو سب لوگ جہاں پہنچے وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد حارث بھی ان کے قدم کے نشانات دیکھتے ہوئے وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر چاروں نے ان کو اٹھا لیا، اوپر کیا کریں، اٹھا لیے، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا تھا ان لوگوں کو، بقیع غرقد، وہاں پہنچ کر زور سے نعرہ لگایا جہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا۔ انہوں نے جو نعرہ یہاں لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کام ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلحت الوجوہ۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب رہیں، یہ چہرے کامیاب رہیں۔ تو وہ 5 صحابہ نے کہا ووجہک یا رسول اللہ، اے اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بھی، آپ کا چہرہ بھی اے اللہ کے رسول۔ پھر اس طاغوت کا جو سر تھا لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی، اور حارث بن اوس رضی اللہ عنہ، حارث بن اوس ہی نا، حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخم لگا تھا، اس زخم کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، منہ کا جو لعاب لگایا، جس سے وہ شفایاب ہو گئے، اور آئندہ کبھی انہوں نے تکلیف محسوس نہیں کی۔ صحیح بخاری میں اس واقعے کی تفصیل ہے۔ اب یہودیوں کو معلوم ہوا، کل تک یہودی کیا بول رہے تھے؟ ارے وہ مکے کے لوگوں کو آپ بدر کے میدان میں ہرائے نہیں، وہ اناڑی لوگ تھے، آپ ہم سے مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم کیا ہیں، مرد ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوا کعب بن اشرف کیا ہو گیا تو ان کا ریاکشن کیا ہے دیکھیں۔ ان کے ہٹ دھرم اور ضدی دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی۔ بولا کہ کعب اتنا بڑا مالدار، اتنا حسین و جمیل، اتنا مضبوط قلعہ، اتنی خوشبو والی عورت جس کے قبضے میں ہے، اس کی یہ درگت بنی ہے تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی۔ ان کی سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطرابات برپا کرنے والوں، عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت نہیں چلتی تو آپ طاقت کا استعمال کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو نصیحت کی تھی، نہیں، بازار میں سب کو جمع کر نصیحت کیا تھا۔ اگر وہ لوگ مان لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام کرنے پر صحابہ کو نہیں ابھارتے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پر آواز نہیں نکالی، کسی کی آواز نہیں نکلی، بلکہ ایک دم سادے پڑے رہے، کسی نے چیخا نہیں۔ پھر ایفاء عہد کا مظاہرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بولے نہیں اب سے ہم کیا کرتے، آپ جیسا بولے ویسے مانتے، یعنی بالکل سانپ جیسے بڑی تیزی کے ساتھ بل میں گھس جاتا ہے ویسے تیزی کے ساتھ اپنے اپنے بلوں میں کیا ہو گئے، گھس گئے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک کے لیے باہر کے جو حملے ہوتے تھے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے، اس لیے کہ اندر والے جا کر باہر والوں کو گمراہ کرتے تھے، انتقام پر ابھارتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک کے لیے کیا ہو گئے، محفوظ ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ اور 15 منٹ کا ٹائم ہے، اس میں یہ تو تھا کس کا قتل، کعب بن اشرف، اس کا یہ قتل ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس 2 غزوے ہوئے۔ یہ غزوہ بحران، غزوہ کسے بولتے ہیں؟
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں، ربیع الاخر کے مہینے میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے، اور ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے وہیں قیام فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے، کبھی کیا ہوتے تھے گھر سے باہر، کبھی 15 دن، کبھی 2 مہینے، کبھی وہ بنو قینقاع کا جو محاصرہ کیا، کتنے مہینے بنو قینقاع کا محاصرہ ہوا؟ 15 دن، تو کئی دن۔ یہاں دیکھیے غزوہ بحران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے باہر ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے، کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک اور سریہ ہوا، سریۃ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو جنگ احد سے پہلے، اب اس کے بعد، اس سریے کے بعد جنگ احد ہے، لیکن آج ہم نہیں لیں گے اس کو، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم جنگ احد کی بات لیں گے۔ اس سریے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے کیسا ہے۔ سریۃ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ زید بن حارثہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹا تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ یہ، تو ان کے بیٹے کون ہیں؟ اسامہ بن زید۔ ان کی بیوی کون ہے؟ اتنا تو آدھی کتاب ختم کر لی، اتنا تو فائدہ ہونا چاہیے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں کیا تھی؟ پرورش کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ واقعی کی تفصیل یہ ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد بڑے پریشان تھے، اس لیے کہ گرمی کا موسم جب آ جاتا تو 2 رحلت الشتاء والصیف، قریش تجارتی سفر کرتے تھے، تو ایسا ہوا کہ قریش کے لیے گرمی کا موسم آ گیا، اور گرمی کا موسم قریش کے لیے وہ ٹائم تھا جس میں وہ لوگ ملک شام کی طرف تجارتی قافلہ لے کر جاتے تھے۔ اب تجارتی قافلہ لے کر جانا بولے تو کون سے راستے سے جانا؟ مدینے کے راستے سے جانا، اور مدینے کے لوگ وہاں راستے میں کیا کرتے تھے؟ قافلے کو تعرض کرتے تھے، قافلہ گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور ساحل کا جتنا راستہ تھا سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چوکیاں لگا دی تھی، اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بنا لیا تھا، وہاں کے لوگوں سے عہد و پیمان لے لیا تھا۔ تو اس طرح سے قریش کا سارا راستہ خطرات سے نمٹا ہوا تھا۔ اچھا، اور صفوان بن امیہ، دیکھیے نام بار بار ہمارا آتا ہے، صفوان بن امیہ وہی ہے جس نے عمیر بن وہب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے لیے تیار کیا تھا، جس کا بھائی اور بیٹا جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ نہیں، ہم کو ایک قافلہ تیار کرنا چاہیے تجارت کے لیے، اور اس قافلے کا امیر اسے بنایا گیا، کسے؟ صفوان بن امیہ کو۔ تو صفوان بن امیہ نے قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے ہمارا تجارتی شاہراہ ہمارے لیے پرصعوبت بنا دیا ہے، ہم لوگ جس راستے سے جا کر تجارت کرتے تھے، محمد اور اس کے ساتھیوں نے سارا راستہ کیا کر دیا ہے؟ پرخطر بنا دیا ہے، اور وہاں جو دریا کے آس پاس رہنے والے ساحل کے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنا ہمنوا بنا لیا ہے، عام لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم مکے والے تجارت کے لیے نہ نکلیں، جو مال ہے وہی کھاتے رہیں، تو کیا ہوگا؟ اصل مال بھی ہم کھا لیں گے اور باقی کچھ نہیں بچے گا، اس لیے کہ مکے والوں کی زندگی کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ گرمی میں سیریا شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے، اور ٹھنڈ میں جاڑے میں حبشہ سے تجارت کرتے تھے۔ کس سے؟ اب حبشہ سے۔ تو یہ 2 تجارتیں ان کے لیے ضروری تھیں۔ بولا کہ کچھ بھی ہو ہم کو تجارت کرنا ہے، لیکن تجارت کے لیے جانے کے لیے راستہ کیا ہے؟
اچھا نہیں، اب راستہ بدل کر ہی صحیح کیا کرنا پڑے گا؟ تو صفوان نے یہ رائے پیش کی کیا کرنا چاہیے، سارے قریش سر پکڑ کر سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، یہ ساحل کا راستہ ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے کا سفر کرو۔ عراق سے ایک راستہ جاتا ہے، وہ راستے کا سفر کرو۔ یہ راستہ بہت لمبا تھا، یہ راستہ کیا تھا؟ بہت لمبا تھا، نجد سے ہو کر شام جاتا ہے، تو راستہ کیسے ہے وہ بھی نہیں معلوم تھا۔ تو اس کے لیے ایک گائیڈ لیا گیا جو راستہ بتاتا ہے، وہ ہیں فرات بن حیان۔ ان کا نام کیا ہے؟ فرات بن حیان۔ ایک نیا راستہ تھا جو عراق سے ہو کر شام کی طرف جاتا تھا، اور راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لے۔ تو اس انتظام کے بعد اب یہ جو قافلہ تھا صفوان بن امیہ کی قیادت میں تجارت کے لیے روانہ ہوا۔ کہاں جانا ہے؟ شام جانا ہے۔ کون سے راستے سے جانا ہے؟ عراق کے راستے سے جانا ہے۔ لیکن اس پورے منصوبے پلاننگ کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی کہ ایسا قریش کا قافلہ، تجارتی قافلہ راستہ بدل کر ادھر سے جا رہا ہے۔ کیسے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ ہوا یہ کہ سلیط بن نعمان مسلمان ہو چکے تھے، مسلمان ہو گئے۔ نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک مسلمان ہوئے، نعیم بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے، دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جو مسلمان نہیں ہوئے وہ شراب پی رہے تھے۔ ابھی وہ زمانہ تھا جو شراب کی حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کیا نہیں ہوئی تھی؟ حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ مسلمان ہو چکے تو سلید بن نعمان، لیکن وہ نعیم بن مسعود مسلمان نہیں ہوئے۔ شراب کے نشے میں کیا کیے؟ وہ پورا بول دی۔ آدمی شراب کے نشے میں کیا ہوتا ہے؟ جب آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، تو انہوں نے شراب کے نشے میں انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کی پوری تفصیل بیان کر ڈالی۔ کون قافلے میں کتنے لوگ رہیں گے، کتنا مال رہے گا، صفوان بن امیہ قافلے کے امیر رہیں گے، کون سا راستہ جائے گا، کون اس کا دلیل یعنی راستہ بتانے والا فرات بن حیان ہوگا، ساری تفصیل بتا دی۔ اب سلیط بن نعمان نے یہ سن کے کیا کرے؟ اس مجلس سے اٹھ کے مدینے کی طرف دوڑ پڑے۔ کہاں بتانا ہے؟ کس کو بتانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہے۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور ساری تفصیل بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں جانے دو نا، بات دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوراً حملے کی تیاری کی، اور 100 سواروں کو 100 سوار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی کے ساتھ نکلے۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے آرام سے، قافلہ کیا ہے؟ مطمئن ہے۔ کیوں مطمئن ہے؟ ہم لوگ راستہ بدل لیے ہیں، مدینے کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا جسے کہتے ہیں خردہ، وہ پانی کا چشمے کا نام کیا ہے؟ خردہ۔ وہ مکے کا قافلہ وہاں پڑاؤ کر رہا تھا، ابھی آ کے آرام سے وہاں بیٹھ کے کچھ کھائے پیئیں گے، پانی پیئیں گے، کچھ کھائیں۔ لیکن یہ 100 سواروں کا کیا ہو گیا؟ ان کا حملہ ہو گیا، اور اچانک حملے سے وہ لوگ گھبرا گئے۔ تو پہلے جو رئیس ان کا جو امیر تھا، کون؟ صفوان بن امیہ، وہ بھاگ گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ قافلے کو چھوڑ کر وہ بھاگ گیا۔ تو مسلمانوں نے قافلے کے جو گائیڈ تھے، جو راستہ بتانے والے فرات بن حیان، ان کو گرفتار کر لیا، اور 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا، اور بڑے بڑے چاندی کے برتن ان کے پاس تھے وہ قبضے میں لے لیے۔ تو جو ٹوٹل وہاں سے جو کیپچر کیا گیا وہ 1,00,000 درہم تھا۔ کتنا تھا؟ بہت بڑی قیمت تھی، یعنی ان کی
ان کا رأس المال تھا، ان کی پونجی تھی، ان کا کیپٹل تھا، کس کا؟ مکے کے لوگوں کا اتنا مال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حصہ خمس نکال کر باقی سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اب بدر کے بعد ایک اور مار تھی جو کسے پڑی؟ مکے کے لوگوں کو پڑی۔ بدر میں جانے گئیں اور اب مال گیا، ان کی تکلیف بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی۔ اب مکے کے لوگوں کے سامنے 2 ہی راستے تھے اور کوئی تیسرا آپشن ان کے پاس نہیں تھا۔ 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنا کبر و غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح صفائی کر لیں، بولیں کہ نہیں بھئی ہماری غلطی ہو گئی، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم کیا ہوتے ہیں؟ سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ ایک راستہ تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ بھرپور جنگ کر کے جو عزت لٹ گئی ہے اس عزت کو واپس لیں۔ 2 ہی راستے تھے۔ تو اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ قریش مکہ نے دوسرا راستہ انتخاب کیا۔ کیا کیا؟ دوسرا راستہ کیا تھا ان کے پاس؟ جنگ۔ تو چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے گھروں میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی، اور اسی تیاری کا نام ہے معرکہ احد، بیٹل آف احد۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے لیں گے۔ تو کیوں یہ چیز پیش آئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے نتائج کیا تھے، آپ نے سنا کیسے وہ قریش کیا ہو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، تلملا رہے تھے۔ اسی جوش انتقام نے ان کو احد کے میدان تک لایا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔